محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، آج کے ہمارے اس درس کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اور اپنی حیات مستعار زندگی کے مقررہ ایام گزار کر اس دنیا سے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات کس طریقے سے گزرے، اس میں ہمارے لیے کیا نصیحتیں ہیں، کیا عبرتیں ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ہمیں کیا نصیحتیں کی، کیا پیغامات دیے اپنی زبانی، یہ انشاءاللہ چند باتیں آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن ایک بات یاد رہے جو عقیدے کی بات ہے، وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ بعض لوگ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا عقیدہ نہیں رکھتے، کہتے ہیں نبی کی وفات نہیں ہوئی، نبی کا وصال ہوا، یعنی حیات کے ختم ہو جانے کا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا عقیدہ وہ نہیں رکھتے، جبکہ اہل سنت والجماعت کا، سلف صالحین کا، صحابہ کا، قرآن اور حدیث کا یہ ماننا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ کی وفات ہو گئی، اور اس حوالے سے باتیں بہت ساری انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت ساری دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے سورۃ الانبیاء کی آیت ہے، آیت نمبر 34 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کسی کو ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں نہیں بھیجا۔ أَفَإِن مِتَّ، تو کیا اگر آپ کا انتقال ہو جائے، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو کیا یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے؟ یعنی کوئی ہمیشہ اس دنیا کے اندر نہیں رہے گا۔ پہلے کے لوگ آئے، اپنی زندگی گزار کر چلے گئے، ایسے ہی آپ کا بھی انتقال ہوا اور ایسے ہی بقیہ لوگوں کا بھی انتقال ہونے والا۔ یہ ایک دلیل۔ دوسری دلیل سورۃ الزمر کی آیت نمبر 30 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کی بھی وفات ہونے والی ہے اور ان تمام لوگوں کو بھی ایک نہ ایک دن مر جانا، ان کو موت آنے والی ہے۔ تو یہ جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حوالے سے یہ آیتیں ہیں، اور وہ مشہور آیت جس کا تذکرہ انشاءاللہ میں آخر میں کروں گا، جسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کر صحابہ کرام کے درمیان ایک چھوٹی سی تقریر کی تھی، اسپیچ دی تھی، وہ آیت بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، آپ کو 40 سال کی عمر میں نبی بنایا گیا، 13 سال آپ مکہ کی زندگی میں نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے رہے، لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، لوگوں کو اللہ کی جو ہے عبادت کی طرف دعوت دی۔ پھر آپ کو ہجرت پر مجبور ہونا پڑا، آپ ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ مدینہ میں اپنی زندگی کے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے، اور پھر 11ویں سال، ہجرت کے 11ویں سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن جانے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ ایسی نشانیاں ظاہر ہوئیں کہ جن سے صحابہ نے یہ اندازہ لگا لیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے والے ہیں، آپ اس دنیا سے ہمیں چھوڑ کر کے جانے والے ہیں۔ وہ آثار، وہ نشانیاں کیا ہیں جنہیں قرآن کے اندر یا جو ہے احادیث کے اندر صحابہ نے ذکر کیا ہے؟ ایک تو جو سورہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی خطبہ مسنونہ کے بعد، سورۃ النصر، سورۃ النصر کی تینوں آیتیں اللہ رب العالمین نے اس کے اندر اشارہ دیا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے والا ہے۔ اور اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب صحابہ کی مجلس میں اس سورہ کے حوالے سے سوال کیا کہ اس کے اندر کیا بات ہے، تو صحابہ جواب نہیں دے سکے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا تھا کہ اس سورہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ ہے۔ سورہ کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے، فتح مل جائے، کامیابی مل جائے۔ یہ فتح مکہ کے حوالے سے بات ہے۔ 59 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اللہ کی مدد آئی، مکہ دوبارہ سے مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، اور اس کے بعد
مکہ فتح ہو جانے کے اسی سال 8ویں سال 9ویں سال 10ویں سال وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں لوگوں کو کہ وہ دین میں فوج در فوج جماعت کی شکل میں داخل ہو رہے ہیں۔ 8 ہجری میں لوگ وفود کے شکل میں جماعت کی شکل میں آئے، لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ 9 ہجری میں وفود کی جماعت کی شکل میں آئے، اسلام قبول کیا۔ 10 ہجری میں جماعت کی شکل میں آئے، مختلف علاقوں اور قبیلوں سے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ جب یہ ساری چیزیں مکمل ہو جائیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ایسی صورتحال میں آپ اپنے رب کی تعریف بیان کیجئے، اس کی تسبیح بیان کیجئے اور اس سے استغفار کیجئے، انہو کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہے، آخری وقت سے آپ گزر رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اچھا یہاں پر ایک بات میں ذکر کروں، ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے لوگوں کو برا کہتے ہیں جو آخری عمر میں نیک بن جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ برا کہتے ہیں اور کہتے ہیں بلی 900 چوہے کھا کر آج کو چلی، بلی 900 چوہے کھا کر، یعنی زندگی پر گناہ کیے، آخری عمر میں نیکی کر رہے، سوچ رہے جنت مل رہی ہے۔ بھئی ایسے لوگوں کو آپ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخری عمر میں بھی بندہ اگر کوئی نیک ہو جاتا ہے بہت اچھی بات، توبہ کر لیا، اس کے لیے آپشن دروازہ کھلا ہوا ہے زندگی میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ اور یہ تو تعلیم ہے باقاعدہ کہ جب انسان کے آخری لمحات چل رہے ہوں تو اسے کوشش کرنا چاہیے کہ وہ اللہ سے اور جڑ جائے، اس لیے کہ وہ بدنصیب بندہ ہے کہ جس کو پتا ہو کہ میرے دنیا سے جانے کا آخری وقت آ رہا ہے پھر بھی وہ اللہ کو یاد نہ کرے، ڈھیٹ بنا رہے، ضدی بنا رہے یا گناہ پر جو ہے باقی رہے، ایسا انسان بہت برا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو برا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو لوگ آخری عمر میں نیک بن جاتے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، آخری عمر میں نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی جس سے صحابہ کو یہ معلوم ہوا، صحابہ نے اندازہ لگا لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام آ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری نشانیاں ظاہر ہوئیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے، آپ کی وفات کے۔ جیسے سن 10 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا، تو یمن بھیجتے ہوئے بہت ساری نصیحتیں کی۔ وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یا معاذ، اے معاذ سنو، بڑی جو ہے درد مندانہ انداز میں، انک عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، کہا ایسا لگتا ہے مجھے کہ تم اس سال کے بعد پھر مجھ سے ملاقات نہیں کر پاؤ گے، یعنی میری اور تمہاری اس کے بعد ملاقات نہیں ہوگی، تم یمن جا رہے ہو۔ وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ مَسْجِدِي هَذَا وَقَبْرِي، اور ہو سکتا ہے آئندہ جب تم مدینہ آؤ تو تم میری مسجد کے پاس سے گزرو، ہو سکتا ہے میری قبر کے پاس سے تمہارا گزر ہو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فَبَكَى مُعَاذٌ جَشَعًا لِفِرَاقِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم کی وجہ سے رونے لگے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا آخری وقت آ گیا ہے اور آپ اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ تو یہ بھی ایک نشانی تھی کہ جس سے صحابہ کو معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آ رہا ہے۔ ایسے ہی ایک اور نشانی ظاہر ہوئی کہ ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے۔ سن 2 ہجری میں رمضان فرض ہوا، رمضان کے روزے فرض ہوئے، آپ ہر سال 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، 2 3 4 5 6 7 8 9 تک آپ نے 10 دن کا اعتکاف کیا۔ لیکن جو آخری سال آپ کو رمضان ملا سن 10 ہجری میں، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ 20 دن کا اعتکاف کیا، یعنی اپنے آپ کو زیادہ اللہ تعالیٰ سے جوڑ کر رکھا، جو سورۃ النصر کی آیت میں اللہ نے میسج دیا تھا۔ ایک اور نشانی ظاہر ہوئی، وہ نشانی یہ کہ ہر سال جبریل امین علیہ السلام رمضان میں آپ کو قرآن کا ایک دور کرایا کرتے تھے، ایک بار مکمل قرآن پڑھ کر کے سنایا کرتے تھے۔ لیکن یہ جو آخری رمضان سن 10 ہجری کا رمضان ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال 2 مرتبہ دور فرمایا،
2 بار آپ نے جبریل امین علیہ السلام کو قرآن پڑھ کر کے سنایا، 2 بار دور کیا، یہ بھی ایک نشانی تھی۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج اسی سال سن 10 ہجری میں کیا، اور اس حج کے موقع سے اپنے خطبے میں، چاہے عرفہ کا خطبہ ہو یا مینا کا خطبہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں کہیں کہ جس سے صحابہ نے یہ اندازہ لگا لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ جیسے آپ نے فرمایا، آپ اپنی جو ہے سواری پر سوار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنکریاں مار رہے تھے اور ساتھ میں کہہ رہے تھے لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، اے لوگو مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھ لو، حج کرنے کا انداز سیکھ لو۔ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذَا، اس لیے کہ مجھے نہیں پتا کہ اس حج کے بعد مجھے کوئی اور حج کرنے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیان کیا۔ مزید آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر ہی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2408، آپ نے فرمایا الا ایھا الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، کہا لوگوں سنو، میں ایک انسان ہوں اور ہو سکتا ہے اللہ کا قاصد یعنی ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے میرے پاس آئے اور میں اس کی پکار پر لبیک کہوں، اس کی پکار کو سن لوں، قبول کر لوں، اور ہو سکتا ہے میں دنیا سے چلا جاؤں۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان بہت سی باتیں رکھی، اور پچھلے 23 سال تک آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام بھرپور طریقے سے انجام دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن جب دین کے مکمل ہونے کا اعلان ہوا تو آپ نے صحابہ کے درمیان وہ آیت رکھی، اور آیت رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا الا هل بلغت، اے میرے صحابہ بتاؤ کیا میں نے تبلیغ کا کام مکمل کر دیا؟ کیا میں نے اللہ کی بات تمہیں مکمل پہنچا دی؟ کیا میں نے دین کی بات کو تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے گواہی دی، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا دیا۔ آپ نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا اللہم فاشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، تیرے بندے گواہی دے رہے ہیں کہ جو کام، جو مشن تو نے مجھے دیا تھا وہ کام میں نے مکمل طریقے سے انجام دیا، تیرے بندے گواہی دے رہے۔ اس سے بھی صحابہ نے اندازہ لگا لیا کہ چونکہ دین مکمل ہو گیا، تبلیغ کا کام مکمل ہو گیا، نبی کی ذمہ داری پوری ہو گئی، اس لیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مجلس میں صحابہ سے کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ جو یہاں موجود ہیں وہ میری باتیں ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ یعنی تبلیغ کی ذمہ داری اب آپ نے سننے والوں پر، اپنے صحابہ پر ڈال دیا کہ یہاں سے اب تبلیغ کا کام تمہیں کرنا ہے، میرا کام مکمل ہو گیا ہے۔ تو یہ جو ہے کچھ آثار تھے، کچھ نشانیاں تھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال اور آپ کی وفات کے حوالے سے جو نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، مدینے کی زندگی میں ہجرت کا 11واں سال شروع ہو چکا، سفر کے مہینے کا آغاز ہوا حج سے واپسی کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد، قبرستان میں جو ہے احد کے شہداء جہاں دفن ہیں، احد کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ وہاں سے واپس آئے، اور آپ نے ایسی باتیں کہی صحابہ کے درمیان کہ جیسے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے رخصت ہو رہے ہوں۔ آپ نے فرمایا انی فاراتکم وانا شہید علیکم، کہا میں تم سے آگے جا رہا ہوں، میں تم سے آگے ہوں اور میں تم پر گواہ بھی ہوں۔ انی واللہ لانظر الی حوضی الان، اللہ کی قسم مجھے اپنا حوض کوثر دکھائی دے رہا ہے۔ وانی قد اعطیت خزائن مفاتیح الارض، اور مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ بَعْدِي أَن تُشْرِكُوا، اور اللہ کی قسم مجھے اپنے بعد تمہارے تعلق سے شرک کا ڈر نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ وَلَكِنْ أَخَافُ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا کمانے کے چکر میں اللہ کو، دین کو بھول جاؤ گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کہیں صحابہ کے درمیان، جس سے صحابہ نے یہ اندازہ لگایا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہے۔ یہ کچھ نشانیاں تھیں۔ اب اس کے بعد یہ نشانیاں جب مکمل ہوئی، چاہے حج کے موقع سے یا حج کے بعد محرم کے اور سفر کے مہینے میں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے۔ اور ایک بات یہاں میں ذکر کروں کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہے، ہم بیمار ہیں، تو ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوئے۔ بیماری کوئی خراب چیز نہیں ہے، بیماری کوئی بری چیز نہیں ہے۔ بیماری کی وجہ سے ایک مومن بندے کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو کسی مصیبت میں، پریشانی میں ڈال دیتا ہے۔ تو بیماری جب آ جائے تو گھبرانا نہیں چاہیے، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ ہی سے اس بیماری کی شفا کا سوال کرنا چاہیے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوئے اور آپ کی بیماری کا آغاز سفر کے مہینے سے 29 سفر سے بیماری کا آغاز ہوا۔ ہجرت کا 11واں سال چل رہا ہے، سفر کا مہینہ شروع ہوا، اپنے اختتام کو پہنچا۔ سفر کے مہینے کی 29 تاریخ آئی، یہ پیر کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شامل ہونے کے لیے بقیع قبرستان تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں گئے، وہاں سے واپس آئے تو راستے ہی میں آپ کے سر میں درد شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جو ہے درد کرنا شروع ہوا اور پھر آپ کو بخار چڑھ گیا۔ آپ بخار میں مبتلا ہو گئے اور حرارت اتنی زیادہ تیز ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پٹی باندھی گئی۔ اس بدھی ہوئی پٹی کے اوپر سے وہ حرارت محسوس کی جا رہی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری کا آغاز تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اور بیماری کے اسی حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 11 دن نماز پڑھائی اور پھر آخر کے 3 دن میں یا 17 وقت کی نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھا سکے، اور آپ کی بیماری کے کل ایام 13 یا 14 دن بنتے ہیں۔ 13 یا 14 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے، جیسا کہ مختلف سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آئے تو صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ابو الحسن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ اب آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَرَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا۔ اندازہ، ایک بیمار جب بیمار ہوتا ہے نا تو بعض دفعہ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ نہیں بچے گا، اب یہ اسی بیماری میں انتقال کر جائے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور محترم چچا ہے، بڑی محبت تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے، انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ بھتیجا ایسا بیمار ہوا ہے کہ اب بھتیجے کی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی اور اسی بیماری میں میرا بھتیجا انتقال کر جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کے انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے یہ اندازہ ہے کہ اسی بیماری میں ان کی وفات ہو جائے گی۔ انی لأعرف وجوہ بنی عبد المطلب عند الموت۔ عبد المطلب کا جو خاندان تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا خاندان، اور اسی عبد المطلب کے بیٹے ہیں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ عبد المطلب کے خاندان میں جتنے لوگوں کا انتقال ہوا اور میں نے ان کے انتقال کے وقت ان کی بیماری دیکھی، ان کا چہرہ دیکھا، وہی کیفیت مجھے اپنے بھتیجے کے تعلق سے محسوس ہو رہی ہے کہ جیسے عبد المطلب کے خاندان کے دیگر افراد بیماری میں انتقال کر گئے، ان کا چہرہ اس وقت کیسا تھا، آج وہی چہرہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا ہوا ہے، اور مجھے یہ معلوم ہے، مجھے یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ میرا بھتیجا اسی بیماری میں انتقال کر جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4447، 4447 نمبر کی حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز ہوا۔ بیماری کے اس ایام میں
بیماری کے اس پیریڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کام کیا؟ سب سے پہلا کام جو جب آپ بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4442 4442، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی، آپ کی بیماری روز بروز بڑھتی جا رہی تھی کہ آپ کے آس پاس آپ کی بیویاں موجود تھیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے درمیان یہ بات کہی کہ کل میں کہاں رہوں گا، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی نے باری مقرر کر رکھی تھی، آج فلاں بیوی کے پاس، کل فلاں بیوی کے پاس، کل فلاں بیوی کے پاس۔ آپ کی اس وقت 9 بیویاں موجود تھیں، 9 بیویاں، 2 بیویوں کا انتقال ہو چکا تھا، 9 بیویاں موجود تھیں، اور آپ نے کہا اسی بیماری کے ایام میں کل میں کہاں رہوں گا، کل میں کہاں رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش دراصل یہ تھی کہ آپ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا چاہ رہے تھے۔ ساری بیویوں نے، ازواج مطہرات نے، امہات المومنین رضی اللہ عنہن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو بھانپ لیا، اندازہ لگا لیا کہ آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں منتقل ہونا چاہ رہے ہیں۔ چنانچہ ساری بیویوں نے اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہیں چلے جائیں، اور تمام لوگ اس بات پر متفق ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں منتقل ہو جائیں۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں منتقل ہو گئے، اور آپ اس حال میں اتنے بیمار تھے کہ آپ سے ٹھیک سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ آپ کی تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ جب آپ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں منتقل ہو رہے تھے تو آپ ایک طرف اپنے چچا زاد بھائی حضرت فضل بن عباس اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے کا سہارا لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں گئے۔ یہ کیفیت تھی بیماری کی، اس بیماری کی جس بیماری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا تھے۔ آج ہم ایک آدھ دن بیمار ہو جائیں، 2 دن بیمار ہو جائیں، دوا لے کر کے آئیں، ٹھیک نہ ہو تو ہم ڈاکٹر کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، ڈاکٹر چینج کر لیتے ہیں، یا بعض دفعہ اللہ کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں۔ بیماری کے ایسی حالت میں پہنچ چکے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک سے چلا نہیں جا رہا ہے، آپ اپنی طاقت اپنے جسم کا سہارا لے کر کے بھی نہیں چل پا رہے ہیں، 2 لوگوں کے کندھے کا سہارا لے کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں منتقل ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں رہنے لگے، اور یہی مکمل اپنی زندگی کا آخری ہفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گزارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 4 دن پہلے کیا ہوا؟ بہت سخت تکلیف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ غالباً بدھ یا جمعرات کے دن کی، 4 شنبے کی یا جمعرات کے دن کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں کہا کہ اے میرے صحابہ، لاؤ میں کوئی ایک ایسی تحریر، ایک ایسا تمہارے درمیان ایک ایسی بات لکھ دوں جس کے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس وقت آپ کے آس پاس گھر میں کئی لوگ موجود تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار ہیں، سخت تکلیف میں ہیں، اور تمہارے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے، لہٰذا نبی کو تکلیف مت دو، کوئی تحریر مت لکھواؤ ان سے، لکھوانے کے لیے جاؤ گے نبی کو تکلیف ہوگی، سخت بیمار ہے۔ یہ اللہ کی کتاب، یہ قرآن تمہارے لیے کافی ہے۔ لوگوں میں اختلاف ہو گیا کہ لے کر کے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، اور یہ اختلاف اتنا بڑھا کہ لوگوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا، آواز اونچی ہونے لگی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہیے، کوئی کہہ رہا تھا نہیں جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کا شور سنا کہ لوگوں کی آواز بلند ہو رہی ہے، تو آپ نے کہا جاؤ میرے پاس سے اٹھ جاؤ، اب میں تمہیں کوئی چیز لکھ کر کے نہیں دیتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بیماری کے درمیان کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے اسی ایام میں یا اسی حالت میں آپ نے 3 باتوں کی وصیت کی۔ یہ تینوں باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک بات کا، بلکہ 2 باتوں کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہی کہ یہود و نصارہ کو اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا، یعنی یہاں کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی مشرک یہاں نہیں رہنا چاہیے، یہاں سے ان کو نکال دینا۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی کہ جیسے میں زندہ تھا
میرے پاس دیگر لوگ جماعت کی وفود کی شکل میں آتے تھے، میں ان کا استقبال کرتا تھا، مہمان نوازی کرتا تھا۔ میرے بعد آنے والے لوگوں کا ایسے ہی خیال رکھنا۔ اور تیسری بات راوی بھول گیا، اور کہتے ہیں راوی کہ غالباً آپ نے یہ کہا کہ کتاب و سنت کو لازم پکڑے رہنا، یعنی قرآن کو اور میرے طریقے کو لازم پکڑے رہنا۔ بعض نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ عنہ کا جو لشکر روانہ کیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ اس لشکر کے بارے میں وصیت کی کہ اس کو روانہ کرنا، اس کو واپس نہیں آنے دینا۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے تعلق سے وصیت کی تھی کہ نماز کا خیال رکھنا اور نماز کو چھوڑنا نہیں، ساتھ میں اپنے ماتحتوں کا، غلاموں کا، اور جن کے جو تمہاری ذمہ داری میں ہے ان کا تم لوگ خیال رکھنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے اسی ایام میں بات کہی، جمعرات کا دن تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی شدت کے باوجود جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے تک نمازیں خود پڑھا رہے تھے، اس سے پہلے تک نمازیں خود پڑھا رہے تھے۔ جمعرات کا دن آیا، مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھائی، جمعرات کے دن مغرب کی نماز آپ نے خود پڑھائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز نہیں پڑھائی۔ اس کے بعد یعنی جمعرات کے دن مغرب کی نماز آخری نماز ہے، اس کے بعد جمعرات کی عشاء کی نماز، جمعہ کی 5 نمازیں، ہفتے کی 5 نمازیں، اتوار کی 5 نمازیں، یہ 16 نمازیں ہو گئیں، اور پھر پیر کے دن فجر کی نماز، یہ کل 17 وقت کی نمازیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائیں۔ جمعرات کے دن مغرب کی نماز وہ آخری نماز تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں صحابہ کرام نے ادا کی، اور عشاء کا جب وقت آیا جمعرات کے دن، آپ کی بیماری، آپ کا مرض اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جانے کی طاقت نہیں رہی۔ اور آپ جانتے ہیں آپ کا گھر کوئی دور نہیں تھا، کوئی دور نہیں تھا آپ کا گھر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلا کرتا تھا، حجرے سارے ازواج مطہرات کے سب مسجدوں سے لگے ہوئے تھے، اور حجروں کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے وقت آپ کی بیماری جب بڑھی تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو ہم نے کہا نہیں، صحابہ انتظار کر رہے ہیں آپ کا، صحابہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پانی لاؤ، پانی لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے لیے ٹب میں پانی رکھو۔ فرماتے ہیں صحابہ کہ ہم نے ٹب میں پانی رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، آپ نے پانی سے غسل کیا، پھر آپ نے اٹھنا چاہا تو بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، گر پڑے۔ پھر جب افاقہ ہوا، ہوش میں آئے تو پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں، انتظار ہو رہا ہے آپ کا انتظار ہو رہا کہ نبی آئیں گے ہمیں نماز پڑھائیں گے، اللہ کے رسول صحابہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹب میں پانی رکھو، پھر سے پانی رکھا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور آپ نے غسل کیا، غسل کے بعد اٹھنا چاہا، پھر بے ہوش ہو گئے، اور پھر جب ہوش میں آئے تو پھر سے سوال کیا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے نبی وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ لوگ مسجد میں عشاء کی نماز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں رکے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا، کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ جب 3 مرتبہ آپ اس مرحلے سے گزرے کہ آپ نے ہمت دکھایا، اٹھنا چاہا، غسل کیا کہ جسم ہلکا ہو جائے اور میں آسانی سے مسجد میں جا سکوں، نماز پڑھا سکوں، لیکن بے ہوشی کے عالم میں آپ چلے جا رہے ہیں، تو آپ نے صحابہ کے درمیان یہ اعلان کیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ لوگوں ابو بکر سے کہو، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ آئیں لوگوں کی امامت کریں، آئیں لوگوں کی امامت کریں، اور ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھائیں، لوگوں کی امامت کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگیں، بیٹی تھیں، نبی کی بیوی تھیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں، کہنے لگی اللہ کے نبی انہو رجل رقیق، ابو بکر بڑے نرم دل آدمی، بڑے نرم دل آدمی ہیں، اذا قام مقامک لم يستطع ان يصلي بالناس،
جب وہ آپ کی جگہ پر، آپ کے مصلے پر، آپ کی اس جگہ پر جہاں ابھی تک آپ نماز پڑھا رہے تھے، اگر وہ کھڑے ہو گئے، وہ اتنے نرم دل ہیں، اتنے نازک مزاج ہیں کہ اللہ کے نبی ہو سکتا ہے وہ اس جگہ پر کھڑے نہ رہ سکے، اسی لیے آپ کسی اور کو کہہ دیں کہ وہ آ کر کے نماز پڑھا دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پھر سے کہا گیا ان ابا بکر رجل رقیق اذا قرأ غلبہ البکاء، کہ ابو بکر اتنے نرم دل ہیں کہ نماز پڑھانے کے لیے آئیں گے، قرآن پڑھیں گے، ان کو وہ رونے لگیں گے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے گا۔ پھر نبی نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دراصل ڈر رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی حال میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے، ادھر ابو بکر نماز پڑھانے کے لیے آئے، ادھر نبی کا انتقال ہو جائے تو لوگ کہیں گے کہ ابو بکر کی وجہ سے پیارے، یعنی لوگ نحوست لیں گے، لوگ بدشگونی لیں گے، لوگ برا فال لیں گے کہ یہ دیکھو یہ آ گئے، ادھر نبی کا انتقال ہو گیا۔ اس لیے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ایک طرف ابو بکر کے نرم دل ہونے کا حوالہ دے رہی ہیں، دوسری طرف یہ سوچ رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے ابا کے تعلق سے لوگ غلط سوچنے لگے، غلط خیال میں مبتلا ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آرڈر آ گیا کہ جاؤ کہو ابو بکر کو کہ ابو بکر نماز پڑھائیں، ابو بکر کو کہا گیا، اور پھر اسی دن سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھانا شروع کیا، اور نبی کی زندگی میں کل 17 وقت کی نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ اچھا، یہاں پر میں آپ سے ایک سوال کروں، ایک اور صحابی ہیں جنہیں نبی کی زندگی میں لوگوں کو نماز پڑھانے کا شرف حاصل ہوا ہے، کون سے صحابی ہیں وہ؟ جی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، بارک اللہ فیک، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نماز پڑھانے کا شرف حاصل ہوا۔ تو جمعرات کے دن عشاء کی نماز سے لے کر کے پیر کے دن فجر کی نماز تک یہ کل 17 وقت کی نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ اچھا، اس میں یہ اشارہ بھی تھا کہ میرے بعد اگر مسلمانوں کا کوئی خلیفہ ہوگا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اشارہ تھا کہ جو شخص نبی کی زندگی میں نبی کے مصلے پر کھڑا ہو سکتا ہے وہ نبی کے بعد لوگوں کا خلیفہ ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جب بیماری کے ایام سے آپ گزر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا تھا، اعلان کیا تھا، سدو عنی کل خوخت الا خوخت ابی بکر، اعلان کیا کہ لوگوں مسجد نبوی میں جتنے دروازے، جتنی کھڑکیاں کھلتی ہیں، سارے دروازے بند کر دو سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے کے، سوائے ابو بکر، یعنی مسجد میں بہت سے صحابہ کے دروازے کھلتے تھے، سارے دروازوں کو بند کروا دیا گیا سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ مسجد نبوی میں جائیں اور قبلے کی طرف چہرہ کر کے کھڑے ہوں تو داہنی طرف جب آپ دیکھیں گے تو وہ باب ابو بکر صدیق ہے، وہ باب ابو بکر صدیق، اور آج بھی وہاں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، سدو عنی کل خوخت الا خوخت ابی بکر، یعنی مسجد کے قبلے کی طرف آپ کھڑے ہو، داہنی طرف آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انٹرنس تھا، دروازہ تھا، اور مسجد کے بائیں طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور آپ کی ازواج مطہرات کے حجرے تھے، اور اسی لیے آپ دیکھیں ریاض الجنہ کا جو علاقہ ہے اس کے بائیں طرف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، جہاں آپ کا انتقال ہوا وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا۔ تو بائیں طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیویاں رہتے تھے، اور دائیں طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، اور سامنے کے حصے میں بہت سارے دروازے کھلتے تھے، ان سارے دروازوں کو بند کروا دیا گیا اور یہ اعلان کیا گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کے دروازے کے سوا سارے دروازے بند ہونا چاہیے۔ اس میں بھی اشارہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی خلیفہ ہوگا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، یہ بھی اشارہ تھا۔ وفات سے 4 دن پہلے کی بات ہوئی، وفات سے 3 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے درمیان، لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ عز وجل، فرمایا
کہ تم میں سے کسی کو موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حالت میں کہ وہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ارے میں کتنا گنہگار ہوں، اللہ مجھے پتہ نہیں معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے، یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے، برا خیال ہے۔ اللہ کے تعلق سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور اللہ تو کہتا ہے کہ اگر تم میرے پاس زمین کے برابر بھی گناہ لے کر کے آؤ، شرط یہ کہ اس میں شرک نہ ہو، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، تو زمین کے برابر میں تمہیں مغفرت عطا کر دوں گا۔ اللہ سے ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درمیان یہ بات رکھی۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کی مجلس میں صحابہ کو اکٹھا کیا، جمع کیا، اور آپ جانتے ہیں آپ نے صحابہ کے درمیان ایک بات کہی، کہا میرے صحابہ اگر کسی کو میں نے ستایا ہو، کسی کو میں نے پریشان کیا ہو، کسی کو میں نے تکلیف دی ہو، آئے مجھ سے بدلہ لے لے، میں بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، وہ ذات، وہ شخصیت، وہ نبی، وہ رسول کہ جن سے اپنی ذات میں کبھی کوئی غلطی گناہ نہیں ہوا، وہ دوسروں سے کہہ رہے ہیں کہ آئے مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو مجھ سے بدلہ لے لے۔ ہم سوچیں ہم کتنے گنہگار ہیں، ہم کتنے خطا کار ہیں، ہم تو گناہ بھی کر لیتے ہیں، کسی کے تعلق سے غلطی بھی کر لیتے ہیں، کسی کا مال بھی ہڑپ لیتے ہیں، کسی کی چیز پر قبضہ کر لیتے ہیں، پھر بھی معافی مانگنے کے لیے ہم تیار نہیں، پھر بھی معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی میں معافی تلافی کرا لیں گے، آخرت میں آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا۔ بیماری کے ایام میں صحابہ کے درمیان آپ بیٹھے اور آپ نے صحابہ سے کہا اگر کسی کو میں نے ستایا ہو، تکلیف دی ہو، مارا ہو، دکھ دیا ہو، آئے میں حاضر ہوں، مجھ سے بدلہ لے لے، میں بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہمارے لیے پیغام ہے، اس ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ایسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے کیا معاملہ ہوا؟ ہفتہ یا اتوار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں تھوڑی بہتری محسوس کی، آپ کو یہ لگا کہ آپ جو ہے بہتر ہو رہے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان چل کر کے ظہر کی نماز کے لیے آپ تشریف لائے، ہفتے کے دن یا اتوار کے دن۔ چنانچہ حضرت عروہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے آپ کو کچھ ہلکا پایا، مسجد میں تشریف لائے، اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور کہا اشارے سے کہ اپنی جگہ پر رہو، پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حذاء ابی بکر الی جنبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بازو میں بغل میں بیٹھ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے، یعنی نبی نے نماز پڑھانا شروع کیا، ان کی نماز کی اقتداء ابو بکر رضی اللہ عنہ کر رہے تھے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اقتداء بقیہ لوگ کر رہے تھے، اور اس طریقے سے ظہر کی نماز مکمل ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دن، حیات مبارکہ کا آخری دن شروع ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے ایام میں 3 دن تک باہر تشریف نہیں لائے۔ یہ ایک موقع تھا جب ظہر کے وقت آپ مسجد میں آئے تھے، جب طبیعت میں بہتری محسوس ہے۔ انہی دنوں میں ایک دن نماز قائم کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تھے، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں فجر کی نماز میں مشغول تھے، سوموار ہی کے دن، پیر ہی کو فجر کی نماز میں مشغول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ ہٹایا، فلما وضح وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما نظرنا منظرا كان اعجب الینا من وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ مسلسل پچھلے کئی سالوں سے نبی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں صحابہ، لیکن پچھلے 1 2 3 دنوں سے نبی کا چہرہ نظر نہیں آیا، اور آج فجر کی نماز میں صحابہ مشغول ہیں، فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا۔ صحابی بیان کرتے ہیں آپ کے پردہ ہٹانے کی دیر تھی کہ وہ منظر صحابہ نے اپنی آنکھوں سے آنکھوں میں محسوس کیا، اور واللہ یہ منظر ہمارے لیے دنیا جہاں کی تمام چیزوں سے پیارا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔
فأومأ النبي صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ الی ابی بکر ان یتقدم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا وہ آگے بڑھے. اور فجر کی نماز میں صحابہ جب مشغول ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا اور صحابی بیان کرتے ہیں ایسا لگا کہ صحابہ نماز کی حالت میں فتنے میں پڑ جائیں گے کہ نماز میں رہیں یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے دیدار کے تعلق سے یہ صحابہ کرام کا حال تھا. اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. اور آپ جانتے ہیں اس سے پہلے آپ کی تینوں بیٹیوں کا انتقال ہو چکا ہے. حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم، تینوں کا انتقال ہو چکا تھا. صرف یہی آپ کی چھوٹی لاڈلی چہیتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ رونے لگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں دوبارہ کہا تو وہ ہنسنے لگی. ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی اس وقت تو نہیں پوچھ سکی کہ نبی نے کان میں کیا کہا تھا، لیکن جب نبی کا انتقال ہو گیا اور ایک وقت گزر گیا تو میں نے فاطمہ سے پوچھا فاطمہ بابا نے کان میں کہا کیا تھا؟ ایک بار کہا تو تم رونے لگی، دوسری بار کہا، ایک بار کہا تو رونے لگی، دوسری بار کہا تو تم مسکرانے لگی، کیا وجہ تھی؟ بابا نے، نبی نے تمہارے کان میں ایسا کیا کہا تھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، کہتی ہیں کہ جب پہلے آپ نے میرے کان میں سرگوشی کی، کان میں کوئی بات کہی تو کہا بیٹی مجھے لگتا ہے اسی بیماری میں میرا انتقال ہو جائے گا، اسی بیماری میں میرا انتقال ہو جائے گا. تو میں رونے لگی. ظاہر سی بات ہے فاطمہ سے زیادہ رونے کا حق کون رکھتا تھا؟ بیٹی سے زیادہ رونے کا حق کون رکھتا تھا کہ بابا دنیا سے چلا جائے، باپ کا انتقال ہو جائے؟ اور باپ بھی وہ جو نبی ہے، باپ بھی وہ جو رسول ہیں، باپ بھی وہ جو لوگوں کے قائد اور پیشوا ہیں، ان کا انتقال ہو جائے، اس سے زیادہ تکلیف دہ ایک بیٹی کے لیے کیا بات ہو سکتی؟ تو رونے لگی. کہتے لیکن دوبارہ کان میں کہا تو بیٹی کو ایک باپ روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، ایک باپ بیٹی کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا کہ میری بیٹی کی آنکھ میں آنسو آئے. کہا بیٹی ایک اور بات. دوسری مرتبہ کان میں سرگوشی کی تو کہا کہ میرے بعد جو سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرے گا بیٹی وہ تم ہوگی. میرے خاندان میں سب سے پہلے جس کا انتقال ہوگا میرے بعد وہ تم ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ نبی کو غیب کا علم تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا. اور آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس کے 6 مہینے کے بعد ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، یہ اشارہ دیا. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس جتنے غلام تھے تمام غلاموں کو آپ نے آزاد کر دیا. آپ کے پاس 6 یا 7 دینار تھے، 6 یا 7 دینار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدقہ کر دیا، آپ نے انہیں صدقہ کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھنے لگی. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس موجود تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری، آپ کی تکلیف کا مشاہدہ کر رہی تھی. ایسے ہی عالم میں باپ کی تکلیف کو دیکھ کر کے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھی، واہ کر بابا، ہائے میرے بابا کی تکلیف، ہائے میرے ابا کی تکلیف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بیٹی پریشان ہو رہی ہے، میری بیماری میری تکلیف کو لے کر کے بیٹی کو تسلی دی اور کہا لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، بیٹی آج کے بعد تمہارے بابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آج کے بعد تمہارے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اس لیے کہ ایک مومن کے لیے موت سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے، اور موت کے بعد ایک مومن کے لیے راحت ہی راحت ہے. ایک مومن کے لیے موت کے بعد راحت ہی راحت ہے کہ پھر اس کے لیے جو ہے جنتیوں والا بستر لگایا جائے گا اور اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھولی جائیں گی، اس کے لیے تمام معاملات پھر آسان کر دیے جائیں گے. اسی لیے نبی نے کہا بیٹی گھبراؤ نہیں، آج کے بعد تمہارے بابا کو کوئی تکلیف نہیں ہونے والی، کوئی پریشانی نہیں ہونے والی. اچھا، اسی عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا عائشہ ما ازال اجد علم الطعام الذي اکلت بخیبر، کہنے لگے اے عائشہ میں نے جو زہر کا ایک لقمہ خیبر کے موقع سے کھا لیا تھا، آج تک مجھے اس زہر کی تکلیف ہے. اور بیماری کے اس عالم میں اس زہر کی تکلیف اور زیادہ ظاہر ہو گئی. فہذا اوان وجدت انقطاع ابہری من ذلك السم
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس زہر کی وجہ سے میری رگے جاں یعنی جو نس جو رگ ہوتی ہے کہنے لگے کہ لگتا ہے اس زہر کی وجہ سے میری وہ رگ کٹ جائے گی اور وہ زہر جو ہے میری زندگی کا خاتمہ کر دے گی. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھی. اور جب آپ کی تکلیف اور بڑھی اسی تکلیف کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چہرے پر چادر ڈال لیتے کبھی ہٹا دیتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام بار بار کر رہے تھے کبھی چادر ہٹانا کبھی چادر ڈالنا. پھر جب آپ کی سانس پھولنے لگتی دم گھٹنے لگتا تو چہرے سے ہٹا دیتے چادر. اور اسی پریشانی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملہ ارشاد فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پر ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اسی لیے دعا کیا تھا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اے اللہ میری قبر کو عبادت کی گاہ نہ بننے دینا. اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اور حفاظت کر رہا ہے. ورنہ لوگوں کو موقع ملے تو اللہ سے زیادہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنے لگ جائیں اگر موقع ملے. لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جانے سے روک دیا گیا. ایسا انتظام کیا گیا. لیکن پھر بھی لوگ شرک میں بدعات میں خرافات میں ملوث ہیں. وہاں جاتے ہیں تو بجائے جو ہے قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کرنے کے نبی کے قبر کی طرف رخ کر کے دعا کرتے ہیں. چادر اس میں جو ہے پوچھنا اور اس کو اپنے لیے برکت کا ذریعہ سمجھنا اور نہ جانے کیا کیا تصورات ان کے ذہن میں ہیں کہ جس سے جو ہر ایک مسلمان کو اس چیز سے دور رہنا چاہیے. پھر اسی تکلیف کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا شروع کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ. آپ کے پاس پانی رکھا ہوا تھا. آپ پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر کے اپنا چہرہ پوंچھتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں کوئی سچا معبود نہیں. ان للموت سکرات. بے شک موت کے لیے سختیاں ہیں موت کی بڑی سختیاں ہیں. آپ تصور کریں کہ موت کی سختیوں سے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں تو عام لوگوں کا کیا معاملہ ہے. ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے کہ موت کی سختیاں نبی محسوس کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہے ہیں. اور اسی لیے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں بعد میں انہوں نے کہتی ہیں کہ میں نے موت کی جو سختی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محسوس کی ہے وہ فلا اکرہ شدت الموت لاحد ابدا. اب مجھے کسی اور کے پاس موت کی سختی آئے مجھے ناپسند نہیں. میں نے جو موت کی سختی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محسوس کیا. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بیان ہے. اچھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تکلیف کے عالم میں نماز کے تعلق سے وصیت کی الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. لوگوں نماز کا خیال رکھنا اور جو تمہارے ماتحت ہیں غلام ہیں لوڈیاں ہیں مزدور ہیں تمہارے ہاں کام کرنے والے لوگوں ان کا خیال رکھنا ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم. آپ نے یہ الفاظ کئی مرتبہ دہرائے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اسی دوران جبکہ یہ مرحلہ چل رہا تھا کہ حجرے میں میرے کمرے میں میرے بھائی عبد الرحمن آ گئے. عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما میرے حجرے میں کمرے میں آئے. ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی طرف دیکھا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہتی ہے میں نے یہ سمجھا محسوس کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کی ضرورت ہے آپ مسواک کرنا چاہ رہے ہیں. کہتی ہے میں نے پوچھا کہ آپ مسواک کریں گے کیا آپ کو مسواک کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اشارے سے کہا کہتی ہے میں نے مسواک لیا اپنے بھائی عبد الرحمن سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دے دیا. لیکن نبی کی تکلیف اتنی ہے کہ آپ اس مسواک کو اپنے دانتوں سے نرم نہیں کر پا رہے ہیں. اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں یہ میری خوش نصیبی ہے کہ زندگی کے آخری لمحات میں اللہ نے میرا لعاب اور نبی کا لعاب ایک ساتھ کر دیا. نبی اس مسواک کو اپنے دانتوں سے نرم نہیں کر پا رہے. میں نے مسواک نبی سے لیا اپنے دانتوں کے درمیان رکھا
اس کو نرم کیا، میرا لعاب مسواک میں لگا، میں نے نبی کو دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا، اور اللہ نے جیسے زندگی میں ہم دونوں کی محبت کو باقی رکھا تھا، انتقال کے وقت بھی ہماری محبت باقی رہی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب میرے لعاب سے مکس ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوئی، بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ نے فرمایا جب بھی کسی نبی کی روح قبض کی گئی تو پہلے جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کو دکھایا گیا، پھر اسے اختیار دیا گیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ کا وقت جب قریب آیا تو آپ کا سر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا، ران پر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہوئی، جب کچھ ہوش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں گھر کی چھت کی طرف اٹھ گئی، آپ آسمان کی طرف دیکھنے لگے گویا کہ اللہ رب العالمین کی طرف آپ دیکھ رہے ہو، اور آپ نے اسی عالم میں کہا اللہم فی الرفیق الاعلی، یا اللہم بالرفیق الاعلی، کہ اے اللہ رفیق اعلیٰ میں یعنی مجھے میرا مقام اونچا کر دے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئیں کہتی ہے میں سمجھ گئی کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یعنی دنیاوی زندگی کو پسند نہیں کریں گے۔ مجھے وہ حدیث یاد آ گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تندرستی کے زمانے میں آپ نے کہی تھی کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا، ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ چاہے تو وہ دنیا لے لے یا آخرت لے لے، اس بندے نے دنیا کو اختیار نہیں کیا، آخرت کو لے لیا۔ نبی کی یہ بات سن کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے تھے، تو لوگوں نے کہا یہ ابو بکر بوڑھا پاگل ہو گیا، نبی کسی بندے کی بات کر رہے ہیں اور ابو بکر جو ہے رونے لگے، بلا وجہ رونے کی کیا بات ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بعد میں ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں جس بندے کی بات کی تھی وہ بندے خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ہم میں سب سے پہلے اس بات کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا تھا، اسی لیے نبی سے جدائی کے غم میں وہ رونے لگے تھے، اور ابو بکر ہمارے درمیان سب سے زیادہ سمجھدار اور سب سے زیادہ فقیہ تھے کہ انہیں بات سمجھ میں آئی، ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ فرماتی ہیں کنت اسمع انه لن يموت نبی حتى يخير بین الدنیا والآخرہ، کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی نبی ایسا اس کا انتقال نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کو دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دے دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار دیا گیا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ اللہ مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے ان لوگوں کا ساتھ چاہیے جن پر تیرا انعام ہوا ہے، نبیوں کا ساتھ چاہیے، صدیقین کا ساتھ چاہیے، شہداء اور نیک لوگوں کا، صالحین کا ساتھ چاہیے، اس لیے کہ ان سے اچھا ساتھ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی صحبت اور رفاقت اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اس کے بعد اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ وفات سے کچھ وقت پہلے، کچھ لمحے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پشت سے یعنی پیٹھ کا ان کا سہارا لیے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کان لگا کر سنا، کچھ آپ نے بات کہی تو کہتی آواز برابر محسوس نہیں ہوئی، لیکن میں نے کان لگا کر سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے تھے اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معافی کی دعا کر رہے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود معافی کی دعا اللہ سے، اللہ کوئی غلطی کبھی ہو گئی ہو اللہ معاف کر دے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، پھر بھی معافی کی دعا کر رہے ہیں، اور کہ ورحمنی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، مجھے تیری رحمت کی ضرورت ہے، والحقنی بالرفیق الاعلی، اور اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ یعنی جو اونچے درجے کے لوگ ہیں اے اللہ مجھے ان سے ملا دے، بڑے لوگوں سے ملا دے۔ اور پھر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال سے پہلے، انتقال کے دوران اور انتقال کے وقت آپ کا سر،
آپ کا جسم میری گود میں تھا، ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے اور میری ٹھوڑی یعنی یہ چہرے کا جو حصہ ہے اس کے درمیان آپ کا سر موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تھے، اور اسی عالم میں موت کی جو سختیاں ہیں وہ اور زیادہ آپ کے ساتھ شروع ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی دوران جو آپ نے دعا کیا تھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اور لوگ اس دنیا میں آئے چلے گئے، ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ اس دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے، لیکن اپنے انتقال سے پہلے بہت سارے پیغامات ہم اور آپ کو دیے۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، صحابہ کی کیا کیفیت ہوئی، صحابیات کی کیا کیفیت ہوئی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بے قرار ہو گئی، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، میرا مشفق اور جو ہے پیارا باپ، میرے پیارے بابا اس دنیا سے چلے گئے۔ کہنے لگی یا ابتا اجاب رب دعاہ، یا ابتا من جنت الفردوس مأواہ، یا ابتاہ الی جبریل ننعاہ۔ کہنے لگی ہائے ابا جان کہ جنہوں نے رب کی پکار پر لبیک کہا، ہائے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت ہے، ہائے ابا جان کہ ہم جبریل امین علیہ السلام کو آپ کے انتقال کی خبر دیتی ہیں، اور ان پر مصیبتوں کا اتنا بڑا پہاڑ ٹوٹا کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ کہنے لگی صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، کہ لوگوں مجھ پر مصیبتوں کا اتنا بڑا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے کہ اگر یہ مصیبتیں کسی دن کی روشنی پر ڈال دی جائیں تو وہ تاریکی میں، اندھیرے میں اور رات میں تبدیل ہو جائیں۔ اتنی بڑی مصیبت سے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا۔ لوگوں کے درمیان جو یہ خبر پھیلی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تھے اس سے زیادہ خوبصورت خوشی والا دن مدینہ والوں کے لیے کوئی اور نہیں تھا، لیکن جس دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا وہ دن مدینہ والوں کے لیے سب سے زیادہ تاریک دن تھا، اور صحابہ گویا کہ بدحواس ہو گئے، ان کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا۔ اور اسی عالم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہوش گوا بیٹھے اور کہنے لگے جو کہے گا کہ نبی کا انتقال ہو گیا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ نبی اپنے رب سے ملاقات کے لیے، بات کے لیے گئے ہوئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے ہوئے تھے، نبی کا انتقال نہیں ہوا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود نہیں تھے، اپنے گھر میں سنح نام کا علاقہ ہے مدینہ کے اندر، وہاں پر وہ موجود تھے۔ ان کو خبر ملی، بھاگتے ہوئے اپنی سواری پر سوار ہو کر کے گھوڑے پر تشریف لائے، گھوڑے سے اتر کر کے مسجد میں گئے، کمرے میں حجرے میں پہنچے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ایک یمنی دھاری دار چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چادر ہٹایا، چہرے سے وہ کپڑا ہٹایا، جھک کر کے آپ کے چہرے کا، پیشانی کا بوسہ دیا، رونے لگے اور کہنے لگے بی ابی انت و امی، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، واللہ لا یجمع اللہ علیک موتین، اللہ کی قسم اللہ آپ پر دو موت جمع نہیں کرے گا، یعنی آپ کا انتقال ہو چکا ہے، اب اس کے بعد موت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، دو موت آپ کے اوپر اللہ رب العالمین جمع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد نکلے، ماحول دیکھا کہ مدینے کا ماحول بگڑا ہوا ہے، پیارے نبی کے انتقال کی وجہ سے صحابہ بدحواس ہو گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلوم پڑا، عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، کہنے لگے اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جاؤ، ذہن کام نہیں کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی غلط حرکت کر جاؤ۔ فابا عمر ان یجلس، عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹھنے سے انکار کر دیا، تکلیف کا یہ عالم ہے، پریشانی کا یہ عالم ہے۔ فاقبل الناس الیہ، لوگوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں پہنچے، مسجد نبوی میں پہنچنے کے بعد لوگوں کو مخاطب کیا۔ ایک عقیدہ لوگوں کا بگڑ رہا تھا، لوگوں کا عقیدہ خراب ہو رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو لوگ تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے درمیان ایک چھوٹی سی تقریر کی اور کہا، فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات،
فإن محمد قد مات، کہا لوگوں سنو، تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سنے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آنے والی، اسے کبھی موت نہیں آنے والی۔ اور اس کے بعد سورہ آل عمران کی مشہور آیت کریمہ تلاوت کی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول آئے چلے گئے۔ اور یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ جنگ احد میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادت کی افواہ اڑی کہ نبی کو قتل کر دیا گیا نعوذ باللہ، تو لوگوں کو ایسا لگا کہ اب ہم رہ کر کے کیا کریں گے، لوگ میدان چھوڑ کر کے بھاگنے لگے۔ تو اللہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، ان سے پہلے بہت سے رسول آئے چلے گئے، افَإِن مَاتَ، تو کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے، او قتلا، یا وہ شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ یعنی کیا نبی کے لیے دین کو قبول کیا تھا یا اللہ کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے لیکن عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ یہی آیت کریمہ پڑھی انہوں نے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ آیت کریمہ انہوں نے سنی، ماحول شانت ہوا، لوگ پرسکون ہوئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں واللہ ما ہوا الا ان سمعت ابا بکر تلاہا فعقرت، کہنے لگے اللہ کی قسم میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جب اس آیت کی تلاوت سنی تو میں کھڑے کا کھڑے رہ گیا، حیران، یعنی بالکل وہیں پر ایک دم جامد ہو گیا، حیران ہو گیا، اور حتی ما تقلنی رجلایا، یہاں تک کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا نہیں رہے تھے، یعنی میرا پاؤں اٹھ نہیں رہا تھا، وحتی احویت الی الارض، اور یہاں تک کہ میں زمین پر گر پڑا، حین سمعت تلاہا، جب میں نے ان کو یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے ہوئے سنا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے۔ اور جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت کریمہ پڑھی تو تمام لوگوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بھی تسلیم کیا، اور پھر تمام صحابہ نے دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کو، آپ کی لاش، آپ کے جسم مبارک کو غسل دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ باری باری سب لوگوں نے ادا کی۔ کوئی امام نہیں تھا، کوئی امام نہیں تھا، اس لیے کہ کوئی امام ہوتا تو پھر سے جھگڑا ہو جاتا خلیفہ کون ہوگا، اس لیے حکمت کے تحت فیصلہ کیا گیا کوئی امام نہیں، جائیں 10 لوگ جائیں اور حجرے میں نماز پڑھیں، پہلے مرد، پھر جو ہے بچے، پھر عورتیں، ایسے جو ہے تمام لوگوں نے نماز ادا کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں انتقال ہوا تھا، نبی کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے ان کی تدفین بھی وہیں ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ہوا، لحد قبر کھودی گئی، بغلی قبر بنائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے حوالے کر دیا گیا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک بات بتا کر کے بات ختم کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا اس کے کچھ عرصے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو، ہم چلتے ہیں ام ایمن رضی اللہ عنہ کے پاس۔ ام ایمن کو آپ جانتے ہیں کون ہے؟ ام ایمن، ام ایمن کون ہے؟ نبی سے ان کا کیا رشتہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی لوڈی تھی یہ۔ آپ کے والد صاحب عبداللہ کا انتقال ہوا تو جو ترکہ وہ چھوڑ کر کے گئے تھے وراثت، اس میں سے ایک چیز یہ بھی تھی، یعنی لوڈی کی شکل میں ام ایمن کو چھوڑ کر کے گئے تھے، اور انہی ام ایمن کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی تھی، انہیں آزاد کر دیا تھا، ان دونوں کی شادی کروا دی، اور پھر انہی دونوں کے ملاپ سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تھے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے۔ تو یہی، اور یہ ام ایمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے نا، نبی کو کھلایا ہے، گود کھلایا ہے، نبی کی ساری چیزوں کا انتظام کیا ہے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ میں ایک مرتبہ گئے تھے اپنی والدہ کے ساتھ، اور واپسی میں ابوا نامی مقام پر والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو یہی ام ایمن ہے، وہاں سے انہوں نے دیکھ ریکھ کا انتظام شروع کیا تھا، اور دادا عبد المطلب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے تھے، اور پھر 8 سال کے ہوئے تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہی ام ایمن ہے بڑی، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کی ہے، نبی سے بڑی تھی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تھی عمر میں، لیکن بڑی محبت کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ تو اچھا، اس میں ایک اور نصیحت کی بات یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق تھا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو اگر اسے ایک پیغام، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمارے باپ یا ہماری ماں کا اگر کوئی ساتھی ہے، کوئی جو ہے جانکار ہے، دوست ہے، کوئی جاننے والا ہے، تو ماں کا، باپ کا انتقال ہو جائے تو جو ان کے متعلقین ہیں، ریلیٹیوز ہیں، جاننے والے ہیں، دوست ہیں، ساتھی ہیں، سہیلی ہیں، انہیں ہمیں پوچھتے رہنا چاہیے، پوچھتے رہنا چاہیے۔ یہ حدیث میں باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم بھی دی ہے۔ تو ایک دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو ام ایمن سے ملاقات کر کے آتے ہیں۔ تو یہ دونوں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ام ایمن سے ملنے جایا کرتے تھے، بعض دفعہ ام ایمن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے جایا کرتے، یہ دونوں بھی گئے۔ جب یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری خاتون کے پاس پہنچے، حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ کے پاس، تو ان دونوں کو دیکھ کر کے ام ایمن رضی اللہ عنہ رونے لگیں۔ تو ان دونوں نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہی، ما یبکی کی، کس چیز نے آپ کو رلایا؟ ما عند اللہ خیر لرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی جہاں چلے گئے ہیں وہاں ان کے لیے خیر ہی خیر ہے، رونا کس بات پر ہے؟ آج ہم تم سے ملاقات کے لیے آئے، رونا کس بات پر، کیوں رو رہی ہو؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ ما ابکی اللہ اکون اعلم ان ما عند اللہ خیر لرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں، میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ یہ بات مجھے نہیں پتا کہ نبی کو جو مل رہا ہے وہاں بہت اچھا ہے، اس لیے نہیں رو رہی ہوں، بلکہ اس لیے رو رہی ہوں کہ اب آسمان سے وحی کا آنا بند ہو گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، کوئی مسئلہ ہوتا تھا جبریل آتے تھے، اس مسئلے کا حل مل جایا کرتا تھا۔ اب نبی چلے گئے تو وحی کا، علم کا ایک جو دروازہ کھلا ہوا تھا آسمان سے، نبی کے انتقال کے ساتھ علم کا وہ دروازہ بند ہو گیا، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ اور اس کے بعد ام ایمن کی اس بات کو سن کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی رونے لگے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، یہ چند باتیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ خلاصہ بس یہ ہے کہ ہم اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو سکتے ہیں تو بیمار ہم اور آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، مرنا ہمیں بھی ہے۔ اگر اس دنیا میں کسی کو ہمیشہ کے لیے بھیجا جاتا وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، لیکن آپ بھی اس دنیا میں آئے اور چلے گئے، صرف 63 سال، 63 سال صرف اس دنیا میں رہے۔ ہماری عمر 200 سال بھی ہو جائے لیکن ایک دن مر جانا، ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جائیں۔ بس اسی لیے یہ باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں تاکہ نصیحت حاصل کریں، سبق حاصل کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری ایام میں کون سی باتیں ہمارے سامنے رکھی، کیا وصیتیں کی، ان باتوں کو جاننا چاہیے، انہیں یاد رکھنا چاہیے اور اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو سنی گئی باتوں سے نصیحت حاصل کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے اور آپ کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔